آقا دو جہان کی بارگاہ میں مسلمہ کذاب آیا تھا، مسلمہ کذاب، تو اس نے کچھ شرطوں کے ساتھ کہا تھا میں آپ کے ساتھ مل سکتا ہوں، میں آپ کی اطاعت کروں گا، اگر کچھ شرطیں اس نے پیش کی، وہ لمبی لسٹ ہے، تو سرکار کے ہاتھ میں ایک سوکھی ہوئی چھڑی تھی، کھجور کی سوکھی چھڑی، تو آپ نے فرمایا تھا اے مسلمہ میں تمہیں اس سوکھی چھڑی کی بھی اجازت نہیں دیتا دینے کی، یہ سوکھی چھڑی میں تجھے نہیں دوں گا، تو اتنی بڑی باتیں کر رہا ہے نا، میں یہ بھی تجھے دینا پسند نہیں کرتا۔ یہ سرکار نے قاعدہ ہمیں سمجھا دیا تھا کہ جو ختم نبوت کا منکر اور ڈاکو ہو اسے سوکھی چھڑی کے بدلے بھی اس کے ساتھ صلح نہیں کی جا سکتی۔ پھر اسی بات کو امام علی مقام نے کربلا کے اندر دہرا کر بتایا تھا، وہاں پر بھی اس نے کہا تھا میں تو آپ کو بڑا مال و زر دے سکتا ہوں، حکومتیں دے سکتا ہوں، سب کے دے سکتا ہوں، بس آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ تو آپ نے بھی یہی کہا تھا، جو لبیک والے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ یہ قاعدے ہمیں ہمارے آقا اور ہمارے آقا کی آل پڑھا کر گئی ہے، الحمدللہ ہر دور میں یہ قاعدہ ہم نے پڑھا ہے، اور اس دور کے اندر بابا خادم حسین رضوی نے ہمیں یہ قاعدہ پڑھا دیا ہے۔ اب ہم مر تو سکتے ہیں، کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے، کسی سے سودے بازی نہیں کر سکتے، سرکار کے دین پر یاد رکھیں ہماری زندگی، ہماری آل اولاد، ہماری سب کچھ سرکار کے دین پر قربان ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی بات ایسی سنیں تو یہ سوچنے کہ لبیک کا آخری بندہ بھی جب تک زندہ ہے نا تب تک ظالموں سے ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا، بالکل ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ اگر ہم نے لالچ کرنا آتا تو 3 گاڑیاں ڈالروں کی بھر کر کھڑے رہے 3 دن، ہم نے تب بھی تھوکا نہیں، ان کے تھوکتے نہیں تک سے سکندی پہ آقا جن کا بستر لگا ہو تیری گلی میں۔ اگر موت سے ڈر کر ان کی بیعت کرنی ہوتی، موت سے ڈر کر ان سے صلح کرنی ہوتی تو ہم نے فیض آباد سے لے کر وزیر آباد تک ہماری تاریخ رقم ہے، ہم نے لاشیں اٹھانے گوارا کی ہیں، ہم نے اپنے بچے دے دیے، ہم نے اپنے خون دے دیے، ہم نے اپنی داڑیاں جو ان کو پٹوا لیا ہے، ہم نے اپنی دہشت داریں گروا لی، ہمارے گھروں کے اندر ہماری چادر چار دیواری کے تقدس پامال کیے گئے، ہماری عورتوں کو آ کر رات سوتے میں آ کر ہماری دیواریں پھلانگ کر ہمارے گھروں میں آ جاتے تھے، ہم نے سب کچھ سرکار کے صدقے برداشت کیا ہے۔ ہم نے جھکنا ہوتا تو تب جھکتے، اب تو اللہ کا شکر ہے، اب تو مکی دور گزر کر مدنی دور آ رہا ہے، اب تو نویدیں آ رہی ہیں، خوشخبریاں آ رہی ہیں، اب تو الحمدللہ دین تخت پر آنے کی بشارت آ رہی ہے، اب تو ہم دیکھ رہے ہیں قریب انشاءاللہ دین کا راج آنے والا ہے۔ اب ان بغیرتوں کے ساتھ ملیں گے ہم، اب ان سے ہاتھ ملائیں گے ہم، کبھی سوچنا بھی مت۔ کسی لبیک والے کا سر بابا جی فرما گئے تھے، آپ فرما گئے تھے تم تو کہتے نا لبیک بابا جی کو خریدا ہے، آپ فرماتے میرے کسی کارکن کا تم جوتا نہیں خرید سکتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری اتنی حیثیت، تمہارے پاس وہ خزانے نہیں ہے، تمہارے پاس وہ دولت نہیں ہے، ابھی تک کسی مشین میں وہ سکہ بنا ہی نہیں ہے جو لبیک والوں کے جذبے کو خرید سکے۔